السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ جمعوں سے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سی سیرت ہے، آپ کی زندگی کے حالات ہیں. آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ امتیازی شان رہی ہے حضرات انبیاء علیہ السلام میں، وہ ہے شرک سے بیزاری اور توحید کی دعوت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، جس کی بنا پر آپ پر بہت سارے امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں.
یہاں تک کہ آپ کو در بدر کیا گیا، آپ کو دھتکار دیا گیا گھر سے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو بادشاہ وقت کو ساتھ میں لے کر آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں جھونک دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گلے گلزار بنا دیا، اور پھر آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور درمیان میں آپ کی شادی ہوتی ہے حضرت سارہ علیہ السلام سے، اور پھر آپ کی اہلیہ محترمہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے، بادشاہ وقت کا شکار ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو معاملہ کیا بادشاہ وقت کے ساتھ، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ جب پتہ چلا کہ یہ عورت صرف عورت نہیں ہے بلکہ یہ ولیہ ہے، برگزیدہ ہے، اللہ کے نیک بندیوں میں اس کا شمار ہے، تو اس نے اپنی ایک لڑکی ہدیتاً تحفتاً حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جن کو ہم اور آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے دیکھا کہ مجھ سے اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، تو گزارش کی کہ یہ میری خادمہ آپ کی بیوی بن جائے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ روایتوں میں موجود ہے کہ آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جس سال آپ کا نکاح ہوا ہے اسی سال حضرت ہاجرہ امید سے ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ نے بشارت سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اما ہاجرہ امید سے ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ اولاد کس عمر میں اللہ دے رہے ہیں؟ 86 سال ہے آپ کی، 80 پر 6-7 عمر ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کا ہو جانا یہ بہت ہی امیدوں کا سبب بنتا ہے، ایک امید بن جاتی ہے باپ کو کہ یہ میرا وارث ہے، میرے کام آئے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، میرے بعد یہ میرا وارث بنے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی اور پھر آپ کو اولاد عطا فرمائی اللہ نے، تو آپ نے اس بیٹے کا نام حضرت اسماعیل رکھا۔ اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں، امتحانات لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ 3 وجہ سے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔
یہ کہ ہے عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، بندہ حالات میں گھر جاتا ہے، بیماریوں میں گھر جاتا ہے، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، گھریلو حالات بھی پریشان کن ہوتے ہیں، تجارتی حالات بھی پریشان کن ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی لڑائی جھگڑے اور ہنگامے، یہ کیا ہے؟ بعض ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں جن کے شب و روز گناہوں میں گزر رہے ہوتے ہیں، نہ نماز سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ذکر و اذکار سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ تلاوت سے ان کا کوئی تعلق ہے، ان کی زبان گندی، ان کے آنکھ گندے، ان کے کان گندے، ان کی صحبتیں گندی، ان کی راتیں گندی، ان کے دن گندے، جھوٹ ان کا مشغلہ، سود ان کا مشغلہ، شراب ان کا مشغلہ، اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں ان کے پاس رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، پریشان کن زندگی، سکون کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس کی دوا کیا ہے؟ دوا یہ کہ ہے غسل توبہ کر لے، ساری غلاظت اتر جائے گی، غسل توبہ کر لے، اپنی زندگی میں ذرا یوں ٹرن لے لے، جا کہاں رہا ہے شیطان کے ساتھ، نفسانی خواہشات کے پیچھے، جہنم کے راستے میں، ذرا پلٹ کے دیکھ کن کن راستوں سے ہو کر تو آیا ہے، کبھی زنا کے اڈے، کبھی سودی لین دین، کبھی جھوٹ کا کاروبار، کبھی گالیاں، کبھی گانے، کبھی گھر میں مار پیٹ، کبھی غصہ، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یاد رکھے، پھر یاد رکھے، پھر یاد رکھے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ایسے لوگوں کی زندگی اللہ ٹائٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، ہر طرف سے وہ جکڑا ہوا رہتا ہے، کوئی کام اس کا پورا نہیں ہوتا، ہر جگہ دھتکارا جاتا ہے، ہر جگہ لوگ تھوکتے ہیں۔ ہماری زندگی ایسی ہو جاتی ہے جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں تھکالو زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، ایک ایک امتی کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ مال کا نشہ، صحت کا نشہ، عہدوں کا نشہ، کرسیوں کا نشہ، پتہ نہیں کس کس کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، جس کی بنا پر زندگی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف گزر رہی ہوتی ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جکڑ لیتے ہیں۔ ایک دوسرا، کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ نیک ہوتا ہے لیکن غلطی سے، چوک سے، بھول سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی بہت آزمائش، ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، ادھر آزمائشوں میں بھی مبتلا ہے۔ ہاں، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ جب بھی انہیں آزماتا ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں بھوک دے کر، پریشانیاں دے کر، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہر پریشانی پر وہ انا للہ پڑھتے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے سمجھ جاتے ہیں اللہ یہ پریشانی آپ کی طرف سے آئی ہے، یہ میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ جو گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں ان مصیبتوں کو رکھ کر۔ اور پھر تیسری قسم وہ ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آزمائشوں کا مرحلہ، مصیبتوں کا مرحلہ، تکلیفوں کا مرحلہ یہ جو آتا ہے یہ بس ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، بلند ہوتے رہتے ہیں، بلند ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خلیل بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اب کیا آزمائش آئی؟ یہی آزمائش کے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ آؤ نہ وہاں چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ اور اسماعیل دونوں ابتدائی مرحلے میں ہے، جچہ بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اس عمر میں جبکہ بیوی کو شوہر کی ضرورت، بچے کو باپ کی ضرورت، اس وقت ضرورت پوری کرے تو کون کرے؟ باپ کرے، شوہر کرے۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ جاؤ انہیں بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر بٹھاتے اور نکلتے، بس اونٹ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ جب ایسے مقام پر پہنچتا ہے اونٹ، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ کے پاس اونٹ پہنچا اور وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتا نہیں، سمجھ جاتے ہیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہجرت کے وقت میں صحابہ نے چاہا کہ میرے گھر میں رکے اللہ کے رسول علیہ السلام، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں بیٹھے گی وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ ہجرت کے موقع پر چنانچہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سمجھ گئے مدینے میں یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک جگہ پر اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ سمجھ جاتے ہیں ابراہیم میری بیوی حضرت ہاجرہ کو، میرے بیٹے حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ وہاں اتار دیتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑا سا کھجور ہے، چھوڑ کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ ہاجرہ پکار پکار کے کہتی ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تنہے تنہا چھوڑ کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے آپ بات نہیں کریں گے اور پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہاجرہ وہ بھی اللہ کی برگزیدہ بندی پوچھتی ہے، ان کی زبان سے نکلتا ہے کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم کو آپ یہاں چھوڑ کے جائیں؟ بس سر ہلاتے ہیں کہ ہاں، سر کے اشارے سے بتا دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ فرماتی ہے جائے اطمینان سے جائے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔
ابراہیم تو ابراہیم ہے، انسان انسان ہے۔ جب بیوی، جب بچہ آنکھوں سے غائب ہو گیا، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، ربنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں نے میری اولاد کو، میری بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ کر کے آیا ہو، چھوڑ دیا ہو جہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، نہ پانی کا، نہ کھانے کا، نہ سائے کا، نہ کسی اور سے بات کرنے کے لیے رشتہ داروں کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ کھیت، نہ کھلیان، نہ باغات، نہ عمارتیں، کچھ نہیں ہے۔ بواد غیر ذی زرع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، لِيُقِيمَ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو میں نے یہاں چھوڑا ہے تاکہ وہ نمازی بنے، تاکہ وہ نمازی بنے۔ یا اللہ انہیں آپ پھل کھلائیے اور اس جگہ پر لوگوں کے دل متوجہ کر دیجئے۔ میرا عزیزو، وہ وقت آیا جو کھجور سے ختم ہو گئے اور جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب انسان ہوتا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اما ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے، دیکھے کوئی آ رہا ہے تو اس کے پاس پانی مانگ لے، اس لیے کہ وہاں سے قافلے گزرتے تھے، تجارت کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے۔ دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر بھاگ کے نیچے آتی ہے اور دوڑتی ہے، اور دوڑ کر کے مروہ کی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے۔ یہی وہ دوڑنا ہے۔ حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جو 7 چکر لگاتی ہے، اللہ کو یہ چکر، یہ دوڑنا، ایک عورت کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان حاجی کو آج بھی حکم ہے کہ وہ دوڑے۔ جب واپس آتی ہے بچے کے پاس تو کیا دیکھتی ہے؟ پانی کا چشمہ اگلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجتے کہ جاؤ جبرائیل، آج اسماعیل کی برکت سے ایک ایسا چشمہ جاری کرو جو قیامت تک وہ چشمہ جاری رہے گا۔ چنانچہ وہ پانی چشمے کی شکل میں ابل رہا ہے، حضرت ہاجرہ اسے پیتی ہے، جمع کر لیتی ہے اور پھر اسے اکٹھا کر کے چاروں طرف باڑ بنا کر کے کہتی ہے، زمزم رک جا رک جا۔ علماء فرماتے ہیں اگر وہ وہاں نہ روکتی تو وہ ایک چشمے کی شکل میں ابل کر باہر آ جاتا۔ اور عجیب اللہ کی شان دیکھو، وہ جو رکا ہے مکے میں وہ مکے ہی میں ہے، وہ مدینہ بھی نہیں گیا ہے۔ کیا عجیب اللہ کی شان ہے، جو پانی مکے میں نکلا وہ مکے ہی میں ہے۔ بہت کوششیں کی کہ کسی طرح یہ پانی مدینے تک پہنچ جائے، نہیں لے جا سکے۔ آج بھی ٹینکوں کے ذریعے سے لے جایا جاتا ہے۔ جو ہم یہاں لاتے ہیں وہ مٹکے کا پانی ہے، وہ زمزم ہے جس کی 3 خصلتیں میں بہت جلدی عرض کروں گا۔ ایک، وہ پینے کے کام آتا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ وہ کھانے کے کام آتا ہے، غذا کے کام آتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا زمزم پی لے تو بھوک مٹ جائے،
پیاسا پانی پیے تو پیاس بجھ جائے، اور اگر کوئی بیمار اسے پیے تو انشاءاللہ وہ صحت مند ہو جائے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس نیت سے وہ پانی پیا جاتا ہے وہ نیت اس کی پوری ہوتی ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیا جاتا ہے وہ نیت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اب جب وہاں پانی ابلنا شروع ہو گیا تو اللہ کی شان دیکھے، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا یمن سے، تجارتی قافلہ، جیسے میں نے عرض کیا وہاں سے قافلے گزرتے تھے، تو قبیلے جرہم کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ کچھ پرندے آئے ہوئے ہیں اور آسمانوں میں فضاؤں میں موجود ہیں، اڑ رہے ہیں۔ تو اس قافلے میں سے ایک سے کہا گیا کہ جاؤ دیکھو کہ وہاں کیا ہے۔ تو قبیلے جرہم کا ایک آدمی آتا ہے، دیکھتا ہے ایک پیارا سا بچہ، ایک عورت پردہ دار بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پانی کا انتظام ہے۔ جا کر کے قبیلے والوں کو سناتا ہے، قافلوں کو سناتا ہے وہاں پانی کا انتظام ہے۔ اب تک ہم لوگ یہاں سے آتے جاتے تھے، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لبوں تک میدان، چٹیل میدان اور پہاڑ ہی پہاڑ، پہاڑ ہی پہاڑ، پہاڑ ہی پہاڑ، لیکن وہاں پانی کا انتظام ہے۔ یہ قافلہ آ کر کے دیکھتا ہے یہاں تو پانی کا انتظام ہے، اجازت لے کر کے حضرت ہاجرہ سے وہ قافلہ جو تجارت کے لیے آیا ہوا تھا وہاں پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ آپ جانے یہیں سے شہر مکہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ پھر جو قافلہ وہاں پلا ہے، بڑا ہے، بڑھتے 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 آج جو شکل ہے مکہ المکرمہ کی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ قبیلے جرہم کے آنے کے بعد شروع ہوا، اور اس سے پہلے اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے یہ شہر مکہ بنا۔ اب فلما بلغ معه السعی، اب یہ بچہ دوڑنے لگا، وہیں رہ کر کے اسماعیل اور ہاجرہ وہیں اور حضرت ابراہیم اپنی جگہ وہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 13 سال کی عمر ہو گئی بچے کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے سوچ میں پڑ جاتے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اللہ کا حکم ہے یا شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، شک میں پڑ جاتے۔ اور یہ کون سا دن ہے؟ عجیب اتفاق میرے پیارو، وہ دن یہی ہے جس دن میں ہم یہ قصہ سن رہے ہیں۔ 8 تاریخ ذی الحجہ کی، میں بھی خوش نصیب، آپ بھی خوش نصیب کہ 8 تاریخ کو بیٹھ کر کے 8 تاریخ کا قصہ ہم سن رہے ہیں۔ سچ مانے جب میں پڑھ رہا تھا مجھے خود اس کا احساس ہوا، یا اللہ کیسا مبارک دن ہے، یوم الترویہ۔ آج کے دن تردد میں پڑ گئے، اللہ کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔ پھر دوسرا دن آیا، رات میں وہی کہنے والا کہہ رہا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یوم عرفہ۔ اور یہ بھی عجیب، آج یہاں ہمارے لیے 8 تاریخ ہے تو حاجیوں کے لیے 9 تاریخ ہے۔ حاجیوں کا جو اصل دن ہے الحج العرفہ، حج اصل میں عرفہ کا دن ہے۔ الحمدللہ حجاج اکرام سارے کے سارے اس وقت
عرفات کے میدان میں ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پورا عرفات کا میدان گونج رہا ہے لبیک پڑھتے ہوئے. مرد عورتیں سب وہاں پہنچے ہوئے ہیں. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے. 9 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. یعنی پہچان گئے ابراہیم کہ اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرو. اور جب تیسرا دن آیا، کہنے والا فرشتہ یہی کہہ رہا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو. اب سمجھ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مجھے ہر حال میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے. پکا ارادہ کر لیتے ہیں. یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، آپ مکہ آتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں بچے کو تیار کرو، ہمیں لکڑیاں لانا ہے. چھری بھی لے لیتے ہیں، کچھ رسیاں بھی لے لیتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں. آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، پہاڑ دیکھ رہے ہیں. اللہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے رسی کے ساتھ، چھری کے ساتھ یہاں سے نکل پڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے نکلتے ہیں اور درمیان میں ابھی مینا نہیں پہنچے. پوچھتے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں لکڑیاں اکڑیاں لانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ تمہیں سیدھے سیدھے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تمہیں بڑھاپے میں مجھے عطا فرمایا، اب اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بیٹا تھا، بیٹا اسماعیل تھا، بیٹا پیغمبر بننے والا تھا، بیٹا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے نبی بننے والے تھے، جن کے سلسلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے. اس بیٹے اسماعیل نے کہا ابا جان اللہ کا جو حکم ہے وہ کر گزری ہے، میں قربان ہونے کے لیے تیار، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، واویلا نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، چلاؤں گا نہیں. ہاں میرا عزیزو، میرا بولنا آسان، آپ کا سننا آسان، فیان کے نیچے بیٹھ کر کے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کے سننا بہت آسان ہے، لیکن ذرا آپ منظر کو ذہن میں لائیں اور پھر سوچے اگر اللہ مجھے یہ حکم دے تو میں کیا کرتا، اگر مجھے ایسا حکم ہوتا تو میں کیا کرتا. اپنی اولاد کو اسلام سکھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیٹے کے چہرے پر داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیٹے کو حافظ و عالم بنانے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیٹے کی شادی اسلام کے مطابق کرنے تیار نہیں، اپنے بیٹے کا ایمان کی کوئی فکر نہیں. ہم کیا اللہ کے راستے میں قربان کرتے میرے پیاروں. ایسی بھی فیملیاں موجود ہیں جو یہاں سے ہوائی جہاز کا سفر کر کے یہود و نصارہ کے ملک میں کیا جا رہے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہوا ہے. بنگلور آتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، وہ لندن جاتے ہیں تو وہ وہاں مسلمان نہیں ہے، وہاں ان کا نام عیسائیوں جیسا ہے. ایمان کا سودا کرنے والے، ہاں
اپنے اولاد کو کی قربانی کیا کر پاتے. چلے آگے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تیار. بیٹے نے کہا ابا جان آپ ایسا کریں ذرا چھری تیز کر لیں. ایک بات ابا جان چھری ذرا تیز کر لیں. اور پھر ابا جان رسی سے میرے پاؤں ذرا مضبوطی سے باندھے کہیں ایسا نہ ہو میں تڑپوں اور پھر یہ جو میرا کرتا ہے وہ خون میں زیادہ لت پت ہو جائے گا تو میری والدہ کو تکلیف ہوگی. آپ میرے پاؤں مضبوطی سے باندھیں. چھوٹی زبان ہے 13 سال ہی رکھ لیجئے. 13 سال کی زبان پیاری زبان. باپ کو یہ نصیحت ہے ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائے نا الٹا لٹائے. میرا چہرہ زمین کی طرف ہو کہیں ایسا نہ ہو آپ میرے چہرے کو دیکھ کر کے مجھے اللہ کے راہ میں قربان نہ کر پائے. چوتھی نصیحت ابا جان میں جب اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں یہ میرے جو کپڑے ہیں لے جا کر کے والدہ کو دکھا دینا تاکہ ان کو سکون ہو جائے اطمینان ہو جائے کہ آپ کا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں غلط کام کر کے نہیں آ رہا ہوں میں قتل کر کے نہیں آ رہا ہوں. سچ یہ حکم ہوا تھا اس لیے میں اسے اللہ کے راستے میں قربان کر کے آ رہا تاکہ میری والدہ کو اطمینان ہو جائے. سوچے کیا گزر رہی ہوگی باپ پر. ہاں میرا عزیزو اب وہ آ گیا. فلما اسلما وتلہ للجبین. آسمان دیکھ رہا ہے زمین دیکھ رہی ہے اور آپ یاد رکھیں آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں. آسمان کے فرشتوں کو رلا دینے والے 2 منظر ہیں. 2 منظر. یہ منظر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لٹا رہے ہیں اسماعیل کو فرشتے بھی رو پڑے. ایک دوسرا منظر وہ ہے جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے بھاگ کے واپس آ رہے تھے اور شریر لڑکے پتھر مار رہے تھے اور آپ کا چہرہ خون سے لت پت تھا. اس وقت آسمان کے فرشتے رو رہے تھے یا اللہ یہ کیسا منظر ہم دیکھ رہے ہیں جن کے صدقے میں آسمان بنا زمین بنی پہاڑ بنے دنیا بنی آخرت بنی. یا اللہ خون بہ رہا ہے تیرے حبیب کے چہرے سے خون بہ رہا ہے. آسمان کے فرشتے رو پڑے تھے. ایک منظر وہ تھا اور یہ دوسرا منظر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لٹائے ہیں الٹا اسماعیل کو اور کمر پر بیٹھ گئے بال پکڑا کھینچا الٹا اور چھری تیز گلے پر رکھی. آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی. فرشتے رو پڑے اللہ یہ کیسا منظر دیکھ رہے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے جا رہا ہے. اللہ بھی دیکھ رہے ہیں میرا خلیل میرا حکم پورا کر رہا ہے. جب وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے میں اللہ ہوں میں حکم دیتا ہوں چھری کو سیدھے چھری کٹنا نہیں چھری کاٹنا نہیں. ہاں میرے عزیزو نبی کی طاقت 40 پہلوانوں سے زیادہ ہوتی ہے. 40 پہلوانوں سے زیادہ نبی کی طاقت ہوتی ہے. اس پوری طاقت کے ساتھ گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر. لیکن کیا مجال چھری کو کہ وہ یہ رکھ تو کیا یہ بال بھی اسماعیل کا کاٹ دے. ہاں جب
فلما اسلما وتلہ للجبین، اوپر سے آواز آ گئی ونادیناہ یا ابراہیم، اللہ نے آواز دے دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا، تم پاس ہو گئے۔ یہ لو جبرائیل جاؤ جلدی سے، یہ جو بیٹا ہے جنت میں اسے لے جاؤ اور کہو کہ اسماعیل کے بدلے انہیں ذبح کرے۔ ہاں اسماعیل علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب، ابراہیم علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب۔ یہاں صرف ایک ہی بات ہے ان دونوں سے جو چیز ہمیں سیکھنی ہے، وہ یہ ہے میرے پیارو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بس اللہ کا حکم مان کر ایسا کام کیے ہیں جو نہ عقل میں آنے والی بات ہے، نہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ تو دنیا ماننے والی بات ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے بس پورا کرنا ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب جو حکم دیا جا رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، قرآن کہتا ہے یہی سنت ابراہیمی، یہ قربانی ہم آگے بھی چلائے ہیں، یہی قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میرا عزیزو یاد رکھو، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہماری قربانی کا مقصد ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، خون بہانا ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ 10، 11، 12 تاریخ ان 3 دنوں میں بس جانوروں کے گلوں پر چھری چلانا، چھری چلانا، چھری چلانا۔ اب آپ جانور خرید رہے ہیں، اللہ مبارک فرمائے، اللہ آپ کے جانوروں کی حفاظت فرمائے۔ آپ جب قربانی کر رہے ہیں پوری لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ صاف فرما رہے ہیں قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی قربانیوں کو خریدیں اور پوری نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی دیں اللہ کے لیے۔ اپنے جانوروں کو راستوں میں نہ گھمائیں۔ میں ایک ایسا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، پتہ نہیں ان نوجوانوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا۔ 2 بکروں کو رکھ کر کے آپس میں لڑا رہے ہیں، ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، یہ بکرا بھی قربانی کا، وہ بکرا بھی قربانی کا، پتہ نہیں یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر ہے ہم بکروں کو لڑائیں گے۔ نہیں میرے پیارو، لڑانے والے بکرے نہیں ہیں، وہ ان کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بکری دودھ دیتی ہے اس کا دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے، اسے صدقہ کر دینا ہے۔ دودھ نکال کر کے پینا جائز نہیں ہے، تو پھر انہیں لڑانا، مار کھلانا نہیں میرے پیارو، بالکل مناسب نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ اس سے محبت کریں، بیٹھیں اس کے ساتھ، اسے پیار کریں، اسے کھلائیں، اسے نہلائیں، اس کے ساتھ جتنا آپ رہ سکتے ہو رہیں، اسے تکلیف دینا نہیں ہے، اسے لڑانا نہیں ہے۔ اب جو حضرات بکرا قربانی نہیں کر سکتے، اب وہ گائے کا مسئلہ تو اس وقت نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ ہماری ریاست سے باہر گائے کٹیں گے، وہاں کا گوشت یہاں تک نہیں آ سکتا، آپ انہیں پیسہ دے کر کے اپنی قربانی وہاں کرائیں تو انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں میرے عزیزوں، اگر حیثیت نہیں ہے، یہاں 10، 12 ہزار، 15 ہزار کا بکرا ہم قربانی میں نہیں دے سکتے، 2000، 2500 میں بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی،
علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ایسا علماء نے کیا ہے، انتظامات کیے ہیں جہاں آپ کو اطمینان ہو. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے، جہاں آپ کو اطمینان ہو وہاں اپنا پیسہ دے کر کے قربانی میں اصل میں خون بہانا ہے، گوشت کھانا نہیں ہے، گوشت تقسیم کرنا نہیں ہے، بس ذبح کرنا ہے اور خون بہانا ہے. بقیہ جو مستحبات ہیں، تقسیم کرنا، غریبوں کو ایک حصہ دینا، رشتہ داروں کو ایک حصہ دینا، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لینا، یہ سارا مستحب عمل ہے. اس لیے کہ گوشت کو بیکار کرنا نہیں ہے، اسے اللہ نے اجازت دی ہے، خود کھاؤ، تقسیم کرو غربا میں یا اپنے رشتہ داروں میں. اور اگر اس طرح بھی گائے قربان کی جا سکتی ہے، آپ کو اطمینان ہے، تو انشاءاللہ آپ کی قربانی اس طرح بھی ادا ہو جائے گی. اس طرح آپ کر سکتے ہو تو بھی ضرور کریں. بقیہ ایک دو کام باقی رہ گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کل عرفہ کا دن ہے، ہمارے لیے روزہ رکھنا ہے. جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہو کل کے دن کا روزہ رکھیں، ہفتے کے دن کا روزہ رکھیں. ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. جو رکھ سکتے ہو ضرور رکھیں کل کا ایک روزہ. اور پھر اس کے بعد کل فجر سے تکبیرات تشریف پڑھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد کل یعنی ہفتہ، اتوار، پیر، منگل اور چہارشنبے کے عصر تک یہ تکبیرات پڑھنا ہے. کل سے یہ پابندی آپ شروع کریں. فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. بقیہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی چلاتے جتنا آپ تکبیر، تحلیل، تحمید اللہ کی بیان کر سکتے ہو ضرور بیان کریں. نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. بقیہ پورا دن آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ عمل. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.